اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس سے قبل کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو آپسی پیار و محبت اور موالات تھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، یعنی مہاجرین اور انصار کی تعریف کی ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، پناہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت دار روزی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کامن بات کہی، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ انصار اور مہاجرین دونوں جماعت ایمان والی جماعت ہے۔ فرمایا یہ لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور پھر ہجرت بھی کی۔ ہجرت کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ انسان کو اپنے آبائی وطن، اپنے گھر بار اور اپنی پرانی زمینی یادوں کو چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، اسی کا نام ہجرت ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی، مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، جس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اور کہا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ ہجرت کرنے والے بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی پوری قربانی دینے والے تھے، یعنی جہاد کرنے والے تھے، اور پھر دوسری جماعت انصار کی جماعت، جن لوگوں نے ان مہاجرین کا ساتھ دیا، ان کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، ان کو پناہ دی۔ یہ لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے تو صرف ان کے بدن پر کچھ کپڑے تھے اور ان کے ساتھ کچھ سامان تھے۔ بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس سوائے کپڑے کے اور کچھ بھی نہ تھے، یعنی جو پہن کے گھر سے نکلے تھے وہی تھا۔ بہت سارے لوگوں کے، صحابہ کرام کے خاندان والوں نے ان کی سواریاں تک چھین لی، بیویاں چھین لی، بچے بھی چھین لیے، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے بھی بہت بڑا دل دکھایا، اور انصار صحابہ نے مہاجرین کا دل کھول کر استقبال کیا اور انہیں اپنا بھائی سمجھا، ان کو پناہ دی۔ تو اللہ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے پناہ دیا، ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت دار روزی ہے۔ صحابہ کرام انصار اور مہاجرین کے درمیان جو محبت تھی، اور انصار نے جس طریقے سے صحابہ کرام کو، خاص طور سے مہاجرین کا استقبال کیا تھا، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے جس کو حدیث مواخات، بھائی چارے والی حدیث کہا جاتا ہے، کہ جب صحابہ کرام مکہ سے اپنا گھر بار، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو ایک لیڈر کے لیے اس وقت بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے پریشان حال لوگوں کا کس طریقے سے خیال رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات کروایا۔ مواخات مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ۔ بھائی چارے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رشتہ ہوتا ہے خونی رشتہ، کوئی بندہ ہمارا بھائی ہے کیونکہ وہ ہمارے باپ کی اولاد ہے۔ ایک ہوا کہ ایمانی رشتہ، وہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں، ہمارا اور ان کا خون ایک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے اپنا بھائی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجرین کو ایک طرف کھڑا کیا اور دوسری طرف انصار کو، اور آپ بتاتے گئے کہ اے فلاں انصاری صحابی، آج سے فلاں مہاجر تمہارا بھائی ہے، اے فلاں انصاری صحابی یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے، فلاں تمہارے بھائی ہیں۔ اور یہ مواخات و بھائی چارے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اب اس کی ذمہ داری لوگے، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا تمہیں ذمہ داری لینی ہوگی اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی، یہاں تک کہ کاروبار کروانے تک کی ذمہ داری صحابہ کرام نے، انصار صحابہ نے لے لی۔ اسی روایت میں موجود ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا بھائی چارہ جب کرایا گیا تو سعد ابن ربیع جو مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے ان کے ساتھ کروایا گیا۔ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ انصاری صحابی نے اپنی پیشکش کی کہ میں مدینے کے بڑے مالداروں میں سے ہوں اور میرے پاس بہت سارے اونٹ، بہت سارے خزانے اور مال ہیں، تو میں اپنی جائیداد کا، اپنے مال کا آدھا حصہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ بلکہ ہماری 2 بیویاں ہیں، آپ اگر کہیں تو میں طلاق دے دوں اور پھر عدت گزرنے کے بعد آپ میری
اس متعلقہ بیوی سے شادی کر سکتے ہیں. یہ پیشکش کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے, آپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے, اعلی اولاد میں برکت عطا فرمائے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے جہاں پر لوگ کاروبار کیا کرتے ہیں. انہوں نے راستہ دکھایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گئے. وہاں پر کچھ انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں, بعض روایات میں آتا گھی اور کچھ چیزیں انہوں نے بیچی, اور اسی سے کچھ مال جمع کیا اور دوبارہ پھر بیچ کر مارکیٹ میں اس طرح سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا. کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارت میں بڑی برکت دی اور وہ مدینے کے بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگے. تو یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی تھے, ان کی پیشکش ایک مہاجر صحابی کے لیے کیسی تھی, اور اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام انصار نے مہاجرین کی کیسی مدد کی, جس کی ایک جھلکی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کی ہے کہ وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا, اپنے گھر میں جگہ دی. اور یہ بڑی بات ہے کہ لوگوں نے اپنی بیویوں تک کو طلاق دینے کی بات کہہ دی کہ آپ اگر چاہیں تو میں ایک کو طلاق دے دوں, آپ عدت گزارنے کے بعد اس سے شادی کر لیں. اور یہ یقیناً اس دنیا کی سب سے بڑی قربانی تھی, اور کائنات نے اس طرح کی مثال کہیں اور نہیں دیکھی کہ کسی نے اپنی بیوی کو بھی اپنے بھائی چارے کے لیے قربان کرنے کی بھی ہمت رکھی ہو اور پیشکش کر دی ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چارے کی برکت اور خود ان صحابہ کرام کے ایمان کا اعلیٰ معیار تھا, تبھی یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, حقیقت میں یہی مومن ہیں اور یہی سچے ایمان والے ہیں. جب یہ سچے مومن ثابت ہو گئے اللہ تعالیٰ کے بقول, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سچے مومن ہیں, یعنی انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں کو کہا یہ سچے مومن ہیں. اب اللہ ان کو انعام کے طور پہ کیا دے رہا ہے؟ فرمایا لہم مغفرہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش عطا فرمایا ہے. یعنی کہ ان کی جو غلطیاں ہیں, جو ان کی زندگی میں تھوڑے بہت زلات ہیں, اللہ رب العالمین اس کے لیے بخشش, ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے, اللہ رب العالمین ان کی بخشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, یہ اللہ سے راضی ہوئے. اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے نہیں راضی ہوتا جس بندے کے خاتے میں نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں. اللہ تعالیٰ اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ نیکیوں والا ہوتا ہے, جس کے خزانے میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے. اور فرمایا ورزق کریم, ان کے لیے بخشش بھی ہے, عزت کی روٹی بھی ہے, عزت دار روزی بھی ہے, کرامت والی روزی بھی ہے. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے خودداری عطا فرمائی تھی. صحابہ کرام کے اندر ایمانداری تھی, یہ بےمانی اور اسی طرح سے چوری کر کے دوسروں کو ٹھگ کر کھانے والے نہیں تھے, یہ اپنا حصہ دوسروں کو دینے والے تھے. اس طرح کا جذبہ تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگر کسی نے طلب کر لیا تو خود بھوکے ہو گئے اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا, لیکن دوسرے کی طلب پر اس کو کھانا ضرور دے دیا کرتے تھے. دوسروں کو کھلانے والی یہ قوم تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پر ان کو عزت کی روٹی عطا فرمائی, عزت دار روزی عطا فرمائی. دنیا میں بھی یہ عزت سے جیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی بہت ساری دولتوں سے نوازا, اور ایک وقت اس امت کے اوپر آئے گا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر چلیں گے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ہمیشہ عزت کی روٹی سے نوازتا ہے اور دیتا رہتا ہے, بشرط کہ کبھی کبھار مشکلیں آتی ہیں, انسان کو صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہنا چاہیے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی, روزی روٹی کے معاملے میں بھی وہ عزت دار تھے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جس دن فیصلہ ہوگا اس دن بھی یہ عزت سے نوازے جائیں گے, جنت کے اندر ان کی مہمان نوازی ہوگی, اور اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے بے شبہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے. وہاں بھی عزت سے سرفراز ہوں گے, دنیا میں بھی وہ عزت سے جیے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے انصار و مہاجرین صحابہ کی تعریف ہے. اس تعریف کے بعد ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیوں پر ان کی نشاندہی کریں اور پھر اس پر اپنی زبان درازی کریں یا ہم کچھ بولیں. جس کی تعریف اللہ کرے, جس کو اللہ فرمائے کہ یہ سچے مومن ہیں, ان کے ایمان پر ہمیں اگر شک ہو تو ہمیں خود اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے, اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کے منہج پر قائم کر دے, صحابہ کے ایمان کی طرح ہم اور آپ کے ایمان کو بھی مضبوط بنائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.